بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. پاکستان کی تاریخ میں بجٹ پہ 3 طرح سے گفتگو ہوئی. ایک بجٹ وہ تھا جو قائد اعظم علیہ رحمت کی ٹیم نے پیش کیا. دوسرا مختلف بجٹ وہ تھا جو سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد پیش ہوا تھا. وہ بجٹ بنا نہیں، بلکہ جو پچھلا بجٹ تھا متحدہ پاکستان کا، اس کو سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس کے ذریعے بھیجا گیا اور وہ ریفرنس منظور ہوا اور بجٹ اپروو ہو گیا. اس کے علاوہ جتنے بھی بجٹ آئے ان کی تاریخ ہمیں ذرا تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جب بجٹ پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بجٹ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمیں کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. میں صرف چند جملوں میں وہ کمپیریزن آپ کے سامنے ریکارڈ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، اسمبلی ریکارڈ کے لیے. پہلا یہ ہے کہ 1984 کا سال ہے، محترم نواز شریف صاحب وزیر خزانہ ہیں، پنجاب کا پہلا بجٹ پیش کرتے ہیں. 1988 تک وہ بجٹ پیش ہوتے رہے. 2 سال کی صرف سپیل ایسی آئی جس میں بی بی صاحبہ کو اقتدار ملا، پھر انہوں نے بجٹ پیش کرنا شروع کر دیا. اور جو آخری بجٹ انہوں نے پیش کیا وہ 2018 کا بھی بجٹ تھا، جس وقت یہ نئی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی برسر اقتدار آئی. کیا 1984 سے لے کے 2018 تک کے بجٹ میں کوئی ایک بجٹ بتا سکتے ہیں ہمارے دوست جس کے ذریعے سے کسی ایک شعبے میں انہوں نے غربت کا خاتمہ کر دیا؟ کوئی ہسپتال ایسا بنایا جس میں بڑے بڑے لوگ علاج کر سکیں؟ کوئی تھانہ ایسا بنایا جس میں تشدد نہ ہوتا ہو؟ کوئی پٹوار خانہ ایسا بنایا جس کے اندر ڈنڈی نہ ماری جاتی ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ریلیٹو گفتگو کرنی چاہیے، حقیقت پسندانہ گفتگو کرنی چاہیے. حقیقت پسندانہ گفتگو کے لیے جناب اسپیکر، آئی ویلکم یو ان دی چیئر. حقیقت پسندانہ گفتگو کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا اس ملک میں کووڈ-19 آیا؟ کیا اس ملک میں کووڈ-19 آیا؟ اور اگر آیا نو کراس ٹاک پلیز. آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں پلیز. اس طرح نہ کرو پلیز. تشریف رکھو پلیز. اور اگر آپ تشریف رکھیں میڈم پلیز. تشریف رکھیں. اس طرح نہیں ہوگا پھر کوئی نہیں. آپ تشریف رکھ لیں پلیز. بیٹھ جائیں پلیز. بیٹھ جائیں. میں ہینڈل کر رہا ہوں. بیٹھ جائیں پلیز. بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں پلیز. تامس بیٹھ جائیں پلیز. بیٹھ جائیں. نو کراس ٹاک پلیز. تھینک یو مسٹر اسپیکر. کچھ لوگوں کے لیے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اس لیے سننا نہیں چاہتے. میں بات ضرور مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا کر رہی ہے تم میڈم؟ تمہیں کوئی سمجھے میں کیا طریقہ؟ آپ بتائیں. تشریف رکھیں پلیز. تشریف رکھیں پلیز. تشریف رکھ لیں پلیز. بیٹھ جائیں پلیز. آپ کی پلیز بات کریں. جناب اسپیکر، دوسری بات یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے. 4 دن اپوزیشن لیڈر صاحب اٹھک بیٹھک کرتے رہے، کہتے تھے کمر میں درد ہے، لندن جانا چاہتا ہوں علاج میں. ایسا شفا کا بجٹ دیا عمران خان نے کہ ان کے کمر کا درد دور ہو گیا. 4 گھنٹے وہ تقریر کرتے رہے اور لوگ سنتے رہے. یہ 4 منٹ کا بھی حوصلہ نہیں ہے، یہ 4 جملوں کا بھی حوصلہ نہیں ہے.
میں چاہتا ہوں اور چیخیں تاکہ قوم دیکھے کہ یہ صرف بولنے کے قائل ہیں، سماعت سے محروم لوگ ہیں۔ جناب اسپیکر، عباسی صاحب تشریف رکھیں گے؟ جناب اسپیکر، آئی وانٹ آرڈر ان دی ہاؤس۔ تھوڑا حوصلہ کریں عباسی صاحب، پلیز پلیز۔ تھوڑا حوصلہ کریں جناب اسپیکر۔ جو بجٹ آخری پیش کیا گیا وہ اتنا شاندار بجٹ تھا، اتنا کامیاب بجٹ تھا اور اتنا بھرپور بجٹ تھا کہ پہلا بجٹ بنانے والے 1984 سے لے کے 2017 تک کا بجٹ بنانے والے سوائے ایک مفتاح اسماعیل کے سارے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے کہ لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، سچائی سننا نہ پڑے، لوگ دیکھنا نہ پڑے، اسمبلیوں میں جواب دہی نہ کرنی پڑے۔ میں چند امپورٹنٹ باتیں جو کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے پہلے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں جو کووڈ-19 تھا۔ انڈیا کے اندر گروتھ ٹوٹ کے گر گئی، اس سے بڑا ریسیشن بھارت میں کبھی نہیں آیا۔ امریکہ میں گروتھ نیگیٹو ہوئی، بڑے بڑے معاشی جائنٹس وہ کرمبل کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور عمران خان کی گورنمنٹ میں اور اس کی ٹیم نے اس طریقے سے کووڈ ہینڈلنگ کی کہ آج یہ بجٹ عام آدمی کے مسائل کے لیے بھی ہے، گروتھ کے لیے بھی ہے، مڈ ٹرم کے لیے بھی ہے، فیوچر کے لیے بھی ہے، لیکن اگر نہیں ہے جس کی تکلیف ہے تو یہ ایلیٹ کے لیے بجٹ نہیں ہے، اس لیے کہ جو ٹیکس فری بجٹ ہے اس کا عام آدمی پہ کوئی بوجھ نہیں پڑ سکتا۔ ایک پہلو اس کا، آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہاں ایک سابق وزیر اعظم بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بات کرنے کی جگہ اسمبلی ہے۔ میں اضافہ کرتا ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، بات کرنے کی جگہ اسپیکر صاحب اسمبلی ہے۔ لندن کی اسمبلی نہیں ہے، برطانیہ کی اسمبلی نہیں ہے، اسکائپ نہیں ہے۔ بات کریں نا پاکستان میں واپس آ کے، پاکستان میں رہ کے بات کریں، لوگوں کو یقین ہو جائے گا پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں۔ باہر سے بولیں گے تو اس سے زیادہ بولنے والے کو بھی لوگوں نے مسترد کیا۔ جو بھی باہر سے پاکستان کے خلاف بولے گا وہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان میں لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا جناب، آپ نہیں تھے، کہ جو ہاؤس چلانے کی ذمہ داری ہے وہ اسپیکر نے پوری نہیں کی، اور الزام یہ دیا گیا کہ یہاں بہت ہنگامہ ہوا اور اس ہنگامے کے باوجود اسپیکر نے کچھ نہیں کیا۔ میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، آپ پہلے اسپیکر ہیں جنہوں نے اکراس دی بورڈ لوگوں کو حاضری سے سسپینڈ کیا، آپ نے آفیشلی اس کی مذمت کی۔ کوئی حوصلہ تو ہونا چاہیے ہمیں درس دے کے کہ قوم کی بات کرنا چاہتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ ملک میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں، اور جو اخلاقی برتری کی بات کرتے ہیں، کم از کم پارلیمانی اخلاق یہ ہے ساری دنیا کے اندر کہ ابھی آپ نے جو ٹائم الاٹ کیا تھا مشورے کے بعد ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی نے، وہ 19 گھنٹے 3 منٹ اپوزیشن کا ٹائم تھا، اور بولنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، ضرور بولیں، ہم سنیں گے، حکومت سننا چاہتی ہے۔ اس وقت تک 27.5 گھنٹے اپوزیشن بول چکی ہے اور تقریباً 8 گھنٹے 30 منٹس کے قریب، میں ابھی ٹائم دیکھ رہا تھا، وہ فالتو بولیں، یعنی اپنے ٹائم سے زائد بولیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ اور بولیے، یہ بولنے کی جگہ ہے،
تو اپنے سارے بھاگے ہوئے لیڈروں کو بھی کہیے کہ وہ واپس آئیں. ایک لیڈر وہ ہیں جو سابق وزیر خزانہ تھے, وہ پاکستان میں سینیٹر بنے, آج تک سامنا نہیں کیا, آج تک اوتھ نہیں لیا, آج تک واپسی نہیں ہوئی. دوسری بات کہی گئی, میں وہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, کہا گیا کہ یہ گورنمنٹ اور اس کی ٹیم نالائق ہے. میں لائق اور نالائق کی تھوڑی سی تقسیم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسپونڈ کرنا گورنمنٹ کا حق ہے. مثلا ایک ایسا شخص جو 5 چیف جسٹسز سے لڑ پڑے, مثلا ایک ایسے لیڈر صاحب جو 5 آرمی چیف سے لڑ پڑے. مثال کے طور پر ایک ایسے صاحب جو 3 بار اپنے آپ سے لڑ پڑے, اپنے پاؤں پہ کلاڑا ماریں, ان کو لایا جائے, اپنا ٹینیور نہ پورا کر سکیں. کبھی ان کو جدہ دیکھنا پڑے, کبھی اس کو لندن دیکھنا پڑے لیڈر صاحب کو. ایسے لیڈر صاحب جن سے سوال کیا جائے یا ان کے بھائی صاحب سے سوال کیا جائے, یا کہہ رہے تھے, بہت اچھا کہہ رہے تھے سابق وزیر اعظم صاحب, کہ جناب آمدن کے ذرائع کے جواب دینے چاہیے. پاناما میں ججز تھک گئے پوچھ پوچھ کے, نیب والے تھک گئے پوچھ پوچھ کے, ہائی کورٹس تھک گئی پوچھ پوچھ کے, عدالتیں تھک گئی پوچھ پوچھ کے. بھائی کہتے ہیں بڑے بھائی کو پتا ہوگا, بڑے بھائی کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو پتا ہوگا, بچے کہتے ہیں ابا کو پتا ہوگا, ابا کہتے ہیں صاحبزادی کو پتا ہوگا, صاحبزادی کہتی ہیں لندن میں تو کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. یہ کس اخلاقی برتری کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ پالیسیز کے اوپر باتیں کی گئی ہیں. جناب, پہلی پالیسی کہ صدارتی نظام کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. آپ جب بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں, آپ نے جو بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں اپنے وقت کی اپوزیشن کے خلاف لڑی ہوئی ہیں. دنیا میں جناب اسپیکر, آئی وانٹ ٹو بی کریکٹڈ, میری کوئی تصحیح کرے اور ریکارڈ میں اٹھ کے بات کرے میرے بعد, کہ کسی جگہ ایسا بھی ہوا کہ احتساب کا ایک ادارہ بنے, گورنمنٹ اپنے گھریلو سینیٹر کو اس کا سربراہ بنائے, اپوزیشن اس طرح بیٹھنے والوں کی 17 لوگوں پہ مشتمل تھی, ان کا بھی سامنا نہ کر سکے اور اپنا عرصہ بھی نہ پورا کر سکے. واقعی بڑے لائق لوگ ہیں, جن کے سمدھی, بیٹے, بھتیجے, داماد, صاحبزادیاں, ان کے لیے ملک میں رہنا ممکن نہیں ہے. لائق بہت ہیں. اس کے مقابلے میں نالائق کون ہے؟ یہ تو وہ لائق ہیں جو یہاں سے لے کے گئے, داستانیں بھی اور دولتیں بھی. نالائق وہ ہے جس نے ایک جائیداد تھی بیچ کے پاکستان لے آیا. نالائق وہ ہے بہت کم ووٹیں ہونے کے باوجود بھی, مارجنل سی گورنمنٹ تھی لیکن 5 سال اس نے پورے کیے کے پی میں. نالائق وہ ہے جو کے پی کسی کو بھی دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیتا, اس کو 2/3 میجورٹی دی, وہ نالائق ہے. اب انہوں نے بہادر کی بھی گردان لگائی ہے. وہ کہتے ہیں صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں. یہ شوشہ ہے. جب کچھ نہیں ملا بجٹ پہ کہنے کے لیے تو شوشہ چھوڑتے ہیں روزانہ ایک. دوسرا شوشہ یہ چھوڑتے ہیں 18ویں ترمیم میں آئینی ترمیم ہو جائے گی. بھائی اس کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے, آئین کے آرٹیکل 238 اور 239 کے اندر, کہ وہ ترمیم نہیں ہو سکتی جب تک 2/3 میجورٹی کسی کے پاس نہ ہو. ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. اس لیے میں یہ جو دونوں شوشے ہیں ان کی میں تردید کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے. کہتے ہیں غلط بیانی نہ کرو, لمبی بات نہیں کرنی چاہیے. عربی کا مقولہ ہے خیر الکلام اقل ودل, دلیل کے ساتھ ہو تو قلیل بات بھی کافی ہوتی ہے. میں قلیل بات کرنے لگا ہوں جناب اسپیکر. اگر کوئی عدالت کو لکھ کے کہے کہ میرا بھائی واپس آئے گا, لکھ کے کہے, زبانی نہیں, لکھ کے دے, بھائی واپس نہ آئے
یہ بھی لکھ کے دے کوئی شخص اگر کہ اگر نہیں آیا تو میں اس کو لاؤں گا، نہ لا سکے تو اس سے بڑی اس قوم کے ساتھ، اس کے آئین کے ساتھ، اس کے قانون کے ساتھ، اس کے نظام عدل کے ساتھ، اس کی سیاسی اخلاقیات کے ساتھ، اس کی پارلیمانی روایات کے ساتھ، اس کی سیاسی جد و جہد کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات جو میں بہت ضروری ہے وہ کہنے والی، کہتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر اور غیرت والے ہیں۔ قلیل بات کرنا چاہتا ہوں، 1000 ہمارا بچہ مادر وطن کے لیے، 1000 ہمارا بچہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے باہر نکلا، ناشتے پہ ایک امریکی صدر کے ٹیلی فون کے عوض۔ کارگل شہداء کا خون ایک ناشتے پہ قربان کرنے والے کہیں ہم بہادر ہیں؟ اور وہ عمران خان جو اپوزیشن میں بھی کہتا تھا افغانستان کے مسئلے کا حل مذاکرات ہے، جنگ نہیں ہے، اس کو کہا جائے ڈو مور ٹرمپ صاحب کی طرف سے ٹویٹ کر کے، وہ ٹویٹ میں جواب دیتا ہے نو مور، تو بہادر کون ہے؟ دوسری بات، جناب اسپیکر، مختصر بات آپ کی توجہ کے لیے، عمران خان سے پہلے آپ کے علاقے میں ہوئے، پڑوس میں ہوئے، میرے اجداد کی بھی وہ زمین ہے، 414 ڈرون حملے ہوئے۔ گن لیجئے، جواب دیجئے، اٹھیے، بتائیے غلط ہے۔ اپنی باری پہ 3.25 سال ہو گئے عمران کے اقتدار کو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاک سرزمین ڈرون حملوں سے محفوظ ہے۔ یہ بڑے لائق ہیں جی، بڑے بہادر ہیں۔ آج افغانستان کے بارے میں حکومت پاکستان کی پالیسی پہ بھی گفتگو ہوئی، میں صرف 2 جملوں میں جواب دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ ہم اللائی ہیں، امریکہ سمیت سارے بین الاقوامی منظر نامے میں جو ہمارے ساتھ چلنے والے ممالک ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اس لیے ہم کسی جنگ کے فریق نہیں ہیں، ہم امن کے پارٹنر بننا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیے، بزدل آدمی ایسا کرے گا؟ اور دلیر کیا کریں گے کہ ناشتے پہ سرنڈر کر کے آ جائیں گے کارگل کو؟ دوسری بات جو بہت زور دے کر کہی گئی کہ جناب لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے، ایک سوال ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر صاحب سے، 3 دن ہو گئے، 3 بار وہ سوال ہو چکا ہے، ایک وفاقی تحقیقاتی ادارہ کر رہا ہے، فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، وہ کہتے ہیں 24 ارب کا بتا دیں، چپراسی، مالی، کلرک، ڈرائیور، بیٹا، اس کے ذریعے سے اکاؤنٹ میں کیسے آئے؟ جب لوگ سوال نہیں دیں گے جواب اس کا، تو 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ پاکستان کا قانون کسی کے سامنے لمبا پڑ جائے، وہ ہونے والا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ قانون کی بالادستی کے لیے اداروں کو مضبوط کیا جائے، عمران خان یہی کر رہا ہے۔ آخر میں 2 باتیں، پہلی بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت میں نہیں کہنا چاہتا بجٹ کے بارے میں، ایک نعرہ لگایا گیا بجٹ پہ بات کریں، آپ جے پی مورگن کی رپورٹ پڑھیں، وزیر خزانہ کی بات نہ سنیں فی الحال، وہ جب آئیں گے تو اپنی بات وہ خود کریں گے اس ایوان کے اندر وائنڈ اپ کے لیے۔ آپ یو این ڈی پی کی رپورٹ پڑھیں، جے پی مورگن کہتا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو،
इसकी इकोनॉमी उठ रही है। सनतकार कहता है मेरी सनत दिन रात चल रही है। लोगों के लिए घर बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान में जो देहात का आदमी है 3 से 5 लाख और 7 और इससे ज्यादा जो शहर का आदमी है उसको घर बनाने के लिए पैसे, एहसास प्रोग्राम जो एक लैंडमार्क है एशिया की तारीख में, इतने पैसे गए, कोई उठ के एक सवाल करने वाला नहीं है कि किसी जगह कोई गड़बड़ हुई है। और बाकी लोग जब डेंगू पे भी डेंगू का मच्छर मारने के लिए स्प्रे मशीन खरीदते थे, 2 भाइयों की उसके ऊपर तस्वीर होती थी। मंजर बदल गया, जमाना बदल गया, निजाम बदल गया, आदतें बदलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत पहले भी संजीदा थी, आज भी संजीदा है। आप पार्लियामेंट में कानून साजी में शरीक नहीं होते। पार्लिमानी कमेटियों का बायकॉट ऑपोजिशन ने किया, स्पीकर ऑफिस का बायकॉट ऑपोजिशन ने किया था। जो पार्लियामेंट्री कमेटी लॉ रिफॉर्म्स देख रही थी और इलेक्टरल रिफॉर्म्स देख रही थी, उसमें वो नहीं बैठे। जब बैठे एक पार्टी ने कहा, उनके नुमाइंदा साहब ने हम बायकॉट करते हैं, दूसरी पार्टी ने कोई तरमीम नहीं दी। अब कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती है तो फिर यहां आओ। कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कानून साजी नहीं कर सकती। कोई पार्लियामेंट के अलावा किसी जगह कोई इदारा कानून साजी नहीं करना। तो मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जनाब स्पीकर, कि इलेक्शन कमीशन ना अदालत है ना ट्रिब्यूनल है, वो एक आईनी इदारा है। 218(3) कहता है फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगा। और डस्का का इलेक्शन देख लें, जो पहले जीते उन्होंने भी आरओ को इल्जाम दिया, जो बाद में खातून जीती यहां तशरीफ फरमाए उन्होंने भी आरओ को इल्जाम दिया। तो क्या हम तब्दील करने के लिए वो निजाम कि 1973 के बाद किसी इलेक्शन को नहीं माना गया, कानून साजी ना करें? और क्या मुझे बताएं, ईवीएम के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अलावा भारत जैसे हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, उसमें इलेक्शन कबूल किया जाता है। हम क्यों ना करें? वो लोग यहां से जो कमा के भागे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि उन लोगों को जो कमा के पाकिस्तान को भेजते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तान से जो पैसा जितना भी सारी दुनिया से आ रहा है उससे ज्यादा वो बेचते हर साल, कहते हैं उनको राइट ऑफ वोट नहीं मिलना चाहिए। कहते क्या है साथ? कहते हैं बाहर बैठे हुए आदमी को पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है। यकीनन इनका इशारा नवाज शरीफ साहब और उनकी भागी हुई टीम की तरफ है, उनको भी सरेंडर करना पड़ेगा। बजट इंशाअल्लाह इस हाउस से भी मंजूर होगा, पंजाब में भी मंजूर होगा, अक्सरियत के साथ मंजूर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।